اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، انجام بخیر فرمائے، اگلا جہاں بھی بہت اچھا بنائے، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ یاد رکھیے، اگر روز قیامت حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھر بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ تو دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس دنیا میں بھی راضی رہے، اگلے جہاں میں بھی راضی رہے، اور جو لوگ راضی بالرضا یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام عطا فرماتے ہیں، جس کی بہترین مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام اور بہت ساری نیک ہستیاں ہیں۔ کس کس کا ذکر کروں؟ میں آج 2 واقعات پیش کرتا ہوں، آپ خود اندازہ کیجئے۔ سب سے پہلے تو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کا ذکر کروں گا، جن کا شمار فقراء اصحابہ اکرام میں ہوتا تھا، خلیفہ وقت بھی رہے، داماد رسول بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، لیکن امارت کبھی نہیں دیکھی، امارت کی خواہش بھی کبھی نہیں کی تھی۔ ایک دفعہ مدینہ کے چوک میں، بازار کے چوک میں کھڑے تھے اور اپنی زرع بیچنے کے لیے کھڑے تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ نے یہ زرع جو ہے آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میرا تہبند جو ہے، تہبند جو باندھا جاتا ہے شلوار کی جگہ پہ، وہ کئی جگہوں سے اب پھٹ چکا ہے، پرانا ہو گیا ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، یہ بیچ کر تہبند خریدنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے سوال کیا، آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ ایک تہبند خرید سکیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی، میں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی، جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت دیا ہے، یہ بھی تو مجھے ایک ضرورت تھی، تو مجبوری کی حالت میں اپنی زرع فروخت کر رہا ہوں۔ بہرحال زرع فروخت کی، اور پھر اس زرع کے ذریعے پھر آپ نے تہبند خریدی۔ واقعہ تو بہت طویل ہے، کچھ اور باتیں بھی ہیں، میں نے ٹو دی پوائنٹ چونکہ بات کرنی ہے۔ اب اگلا واقعہ سنیے، مسجد نبوی میں۔ اب منظر ذرا اپنے ذہن میں رکھیے کہ مسجد نبوی میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، جلیل القدر اصحابہ اکرام، جس میں بدری صحابہ بھی موجود ہیں، یعنی وہ صحابہ اکرام جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، ان کا بڑا مقام ہے، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور بات چیت کیا ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اب عمر سیدھا ہو گئے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اب وہ بچے بھی ان کے بڑے ہو گئے ہیں، نانا بھی بن گئے ہیں، دادا بھی بن گئے ہیں، اور دوسرے ممالک سے وفود آتے ہیں، ان کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، تو ان کے لیے سارا کچھ مینج کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ تو کیوں نہ ان کا مشاہیر، ان کا وظیفہ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ سب متفق ہو گئے، سب حالات کو جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی غربت سے بھی واقف تھے، لہٰذا تھوڑی دیر بات چیت کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ ان کو وظیفہ جو مال غنیمت میں سے جو آتا ہے اس میں سے بڑھا دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس شیر کے ساتھ بات کون کرے، اس شیر کے ساتھ بات کون کرے؟ وہاں پر
सब जिसे کہ ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں بولتی بند ہوگی، بولنا بول چال بند ہو گئے، خاموش ہو گئے، زبانیں بند ہو گئیں۔ جو تھوڑی دیر پہلے دلائل پیش کر رہے تھے اب وہ خاموشی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے تھے، کون بات کرے گا؟ آخر ایک سمجھدار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ام حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ رہی ہیں، آج بھی وہ ان کے ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک تو ہو چکا ہے، لیکن وہ ان کے عقد میں تو رہی ہے، تو ان سے بات کی جاتی ہے۔ تو وہ تمام لوگ ان کے پاس تشریف لے گئے کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ بات کیجئے، ہمیں ان کی فکر ہے۔ وہ بھی بڑی خوش ہوئیں اور وہ اپنے والد محترم یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ان کے پاس گئیں اور جا کر یہ بات عرض کی تو آپ غضب ناک ہو گئے اور سخت غصے میں آ گئے۔ ذرا نام تو بتاؤ ان کا، مجھے ان کا نام تو بتاؤ جو میرا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، وہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر۔ اس نے کہا، وہ فرمانے لگیں کہ انہوں نے جائز بات کی ہے، کہتے ہیں مجھے بس ان کا نام بتاؤ کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے مالی معاملات کو ڈسکس کریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں رہی، انہوں نے کب تقاضا کیا یا ان کو کس نے آفر کی کہ آپ کو اتنی زیادہ رقم دے دی جائے؟ آپ خاموش ہو گئی، کہتی کاش کہ تیری جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو میں اس کو اتنے درے مارتا کہ اس کی کمر پر نشان پڑ جاتے۔ میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ تم بیٹی، صرف بیٹی کی بات نہیں، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بھی رہی ہو، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کو جا کر یہ علانیہ بتا دو۔ سب وہ لوگ ادھر جواب کے انتظار میں تشریف فرما دے، سارے اصحابہ اکرام کہ تم سب کو بتا دو کہ خبردار آئندہ کے بعد میرے وظیفے کو بڑھانے کی کسی نے بات بھی کی، مجھے ضرورت ہوگی تو میں خود بڑھا لوں گا، ورنہ میں اپنا گزارا کر رہا ہوں۔ یہ تھے ہمارے خلفائے راشدین اور ان کی مثالیں۔ کوئی مزدوری کرتا تھا، کوئی بکریاں چراتا تھا، کوئی کسی کی ملازمت کر کے اپنا وقت پاس کرتا تھا اور حکومت بھی چلاتے تھے۔ لیکن آج کے حکمرانوں کو دیکھیں وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ یا تو وہ دین اسلام سے واقف نہیں ہیں یا انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، اپنی سمجھ سے تو باہر ہے۔ یہ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کاش کہ ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں وہ یہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور ان کے ساتھ موٹی موٹی توندوں والے، لمبی لمبی داڑھیوں والے جو ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں، وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، وہ ان کو سمجھائیں اور خود بھی کہیں، خود اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم یہ معاوضہ نہیں لیتے، ہم یہ پروٹوکول نہیں لیتے، ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ وہ خود مثال بن کر ان کے پاس جائیں اور ان کی تربیت کریں۔ ہمارے ملک اب اس قابل نہیں ہے کہ اتنا زیادہ اخراجات جو ہیں وہ ہماری اشرافیہ اور یہ جو حکمران وقت ہیں ان پر اتنا زیادہ خرچ کیا جائے۔ اس سے زیادہ بولنا میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے حق بات کی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا یہ بولنا، آپ کا سننا اور آگے پھیلانا
اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کا انعام ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرے۔ اللہ سے مانگے تو جی بھر کر مانگے۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔